المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، صاف گوئی واقعی ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسے بہت سے میڈیا میں دانشور ملیں گے جو بک بک کرتے ہیں، مگر کچھ ہمارے مذہبی اسکالرز بھی وہ گالیوں والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے گالی دی ہے قل یا ایھا الکافرون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، موجودہ صدی میں نظریات کو بدلنے، سوچوں کو بدلنے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، اور الفاظ میں ایسی طاقت ہے کہ یہ نظریات کو بدل سکتے ہیں، سوچوں کو بنا سکتے ہیں، سوچوں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ کئی نئے محاورے جنم دیے جاتے ہیں جن کا مقصد معاشرے میں خاص انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا چند محاورے آپ نے سنے ہوں گے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو جنگ یعنی جہاد بھی اصول و ضوابط کے تحت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے ان اصولوں سے تو جہاد جو ہے آپ کا وہ جہاد نہیں رہے گا۔ ہم تو ہر چیز خاص تناظر میں کرتے ہیں۔ ایسے ایک اور فکرہ جسے آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کا کھرا ہے اس لیے زبان کا کڑوا ہے، جبکہ ہم نے تو پڑھا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے جو کچھ مشاہدہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ صاف دل کے وہ تھے اور سب سے زیادہ میٹھی زبان بھی انہیں کی تھی۔ اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، جاننے کے لیے میں نے دعوت دی ہے معروف اسکالر مفتی خلیق الرحمان صاحب جو ہائی کورٹ میں خطیب ہیں اور قانون کو جانتے ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، فقہ کے اسکالر ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے۔ مفتی صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ جو دل کا کھرا ہوتا ہے وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دل کا کھرا ہے زبان کا کڑوا ہے، میری دانش میں اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ مفہوم جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرف آپ کی انڈیکیشن جا رہی ہے، آپ کا اشارہ جا رہا ہے، یار دل کا بڑا صاف ہے اس لیے زبان کا بڑا کڑوا ہے، مطلب اس لیے بک بک کرتا ہے کیونکہ دل کا صاف ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ کس نے کس کو کیا حق دیا کہ کسی کی بندہ عزت اچھالے، بکواس کرتا پھرے، ہذیان گوئی کرے اور اس کے سامنے لوگ بات کرتے ہوئے ڈریں؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے تو اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں جی، دل کا بہت صاف ہے اس لیے زبان کا کڑوا ہے، زبان کا کڑوے کا مطلب بک بک کرتا ہے، لہٰذا اس کی بک بک کو برداشت کریں۔ آپ کو ایسے بہت سے میڈیا میں دانشور ملیں گے جو بک بک کرتے ہیں، عزتوں کو اچھالتے ہیں، سامنے والا ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ تو بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک مفہوم بھی اور بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم عوامی زبان کے اندر تھوڑی سی مفہوم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک یہ کہ یار دل کا صاف ہے اس لیے زبان کا کڑوا ہے، مطلب کیا؟ اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا وہ کسی کو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، یہ ریئلٹی بولتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، صاف گو ہے۔ صاف گوئی واقعی ہر ایک کو پسند نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے وہ صاف گوئی کو وہ کڑوا کہہ دیتے ہیں، کڑوی بات ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ ہذیان بولا جائے، گالیاں بولی جائے، اس کو فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ دو مفہوم ہیں۔ اچھا، تو کچھ ہمارے ایسے، میں معذرت کے ساتھ، آپ خود مذہبی اسکالر ہیں، مگر کچھ ہمارے مذہبی اسکالرز بھی بڑی سخت زبان، بلکہ مجھے بولنے دیں تو وہ گالیوں والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی زبان استعمال کی اور میرے سینے میں یہ راز دفن ہے جو میں بتاتا نہیں۔ اب دو سوال ہیں۔ ہم نے تو سنا کہ وہ باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، وہ سلیم طبع ہوتے ہیں، وہ ان کی گفتار جو ہے وہ بہت نرم، آپس میں وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کی زبان ناشائستہ نہیں ہو سکتی۔ ایک تو میری رائے یہ ہے۔ دوسرا، اگر وہ جو خاص صاحبان کچھ ایسے کہتے ہیں تو اگر ان کے سینے میں یہ راز دفن ہے تو علماء تو امت کے امین ہیں، تو پھر وہ اگر امانت جو لوگوں کو نہیں بتا رہے پھر وہ خائن ہوئے۔ صحابہ کی یہ زبان نہیں تھی، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کسی بندے کے بارے میں ریئلٹی، اگر آپ اس کی پوری ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ گالی نہیں ہوتی۔ دجال کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجال گالی تو نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے نا، دجل سے نکلا ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی، دجل و فریب ہے۔ میں نے پوسٹ پڑھی آپ کی کہ کافر کو تو کافر ہی کہا جائے گا نا، کافر تھوڑی گالی بڑھائی ہے میں نے۔
تو کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، یہ اس کی شناخت ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر وہی جو اسلام کی سرحدات سے باہر ہے۔ جی وہ انکار کیا اس نے، تو کیا قرآن نے گالی دی ہے قل یا ایھا الکافرون؟ ٹھیک ہے نا جی، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اور مکی صورت میں یہ کہنا یہ کوئی گالی نہیں تھی، صاف اعلان تھا، حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس حوالے سے کسی نے یا ان لوگوں میں سے کسی نے یا اسی شخصیت نے یا جس نے بھی حوالہ دینے کی کوشش کی، جی لیکن یہ قرآن میں زنیم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حرامی کہہ دیا گیا۔ قرآن نے اسی کو حرامی کہا ہے جو حرامی ہے۔ حرامی کیا مطلب؟ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، جی جی بالکل، اس کا نسب جو ہے وہ بس قرآن نے اس کی ریئلٹی بیان کر دی کہ یہ بے اوقات جو اسلام کے بارے میں یہ زبان چلاتا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں زبان چلاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اس کی اوقات یہ ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اور یہ بات کرنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، جب وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، کیونکہ یہ وحی کے زور پہ بات آئی تھی، یہ اللہ کے نبی نے خود سے نہیں فرمائی تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو وحی آئی، آپ نے بتا دیا کہ اس کا تو شجرہ نسب ہی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے۔ لیکن میرے سمیت کوئی بھی شخص اس کے کسی کو حرامی کہہ دے تو یہ حق کیسے پہنچتا ہے؟ ہاں ایک بندہ بیچارہ لا والد ہے، اس کا والد نہیں ہے، وہ پتہ ہے، تو اس کو طنز کرنا غلط ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے جی، ہماری طرف سے طنز کرنا غلط ہے کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ جیسے کہ دور نبوت میں ہوا کہ ایک بندے نے اٹھ کے چھلانگیں ماری اسلام کے خلاف اور ہذیان گوئی کی اور ہر طرف سے اس نے باتیں کی، تو اس کی اوقات بتائی گئی کہ تو اپنے پاجامے میں رہے، تیری اوقات یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دراصل ہم کہتے جی صحابہ نے کہا تھا، یہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو یہ بالکل غلط کہا ہے، نعوذ باللہ، صحابہ نے کوئی بیہودہ گوئی نہیں کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صحابہ تو وہیں بات ختم کر دیتے، اس کو سلامہ بخیر آگلے السلام علیکم نہیں ہے، یہ سلام متارکہ ہے، بات کو ختم کرنا، چیپٹر کلوز کرنا۔ اچھا بابا جی، جیسے ہم یہاں کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب میں چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی مدد کر دیں، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑا بنیادی نالج ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی بے شمار باتیں پیش کی جاتی ہیں، اقوال پیش کیے جاتے ہیں جنہیں منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بہت سارے اس طرح کے قول پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور لوگ انہیں ثواب کی نیت سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس نے میرے اوپر بہتان باندھا، یعنی مجھ سے وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ایسی بات ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اچھا، اب ہمارے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، تو کہ بنیادی سی کہ دو تین ایسی باتیں ہوں کہ ہم اگر تمہیں یقین ہو جائے ان باتوں کو دیکھ کے ہم پوسٹ کر دیں، شیئر کر دیں، پر ہم احتیاط کریں، کسی سے رہنمائی لے لیں، وہ پوسٹ شیئر نہ آگے کریں، کوئی ایسی رہنمائی کریں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے جو آپ نے خود ہی سوال کے اندر آپ کا جواب موجود ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، آپ کو شیئر کرنے کا حق نہیں بنتا۔ حق ہی نہیں ہے ہمارا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے دو طبقے بڑے سرگرم ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آنکھ بند کر کے صرف عقیدت رکھتا ہے، اس کو تحقیق سے کوئی غرض نہیں، اس کو جو اچھی بات لگتی ہے، نبی علیہ السلام سے منسوب ہے یا کسی شخصیت سے منسوب ہے، اس نے فوراً شیئر کرنی ہے۔ جیسے ایک تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ریفرنس صحیح بھی، اچھی بات بھی اگر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور آپ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو آپ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ سر میں تو توہین رسالت سمجھتا ہوں یہ بات۔ ایک بات، ایک یہ طبقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے جو احادیث کو بے وقات بنانے کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ اگر یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا، اور آپ اس کی خوشخبری دیں گے تو یہ ملے گا، یعنی خوشخبری دینے والے کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، جو خود کر رہا ہے اس کو ثواب کم مل رہا ہے۔ یہ پاگل پنا نہیں ہے؟ بنیادی اصول نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو۔ ایک طبقہ مکمل طور پر احادیث نبویہ کو بے وقت بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو دراصل اس بات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک احادیث کے بارے میں اور آیات کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ نہ ہو، اس وقت تک آپ شیئر نہ کریں۔
لیکن سوشل میڈیا میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جو اس کے بارے میں ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے، جی ہمیں کیسے پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بھائی آپ دین کا نالج تو اتنا تو رکھیں نا، اتنا بیسک نالج تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو کم سے کم موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہو، بنیادی چیزوں کا. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہر حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ جعلی کہ غلط ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، بالکل. تو اسی لیے تو کہا گیا کہ علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیا کریں، اہل علم سے پوچھ لیا کریں. بات یہ کہ علماء سے اپنے تعلق کو بحال رکھیں، درمیان میں جو خلیج ہے اس کو ختم کریں. علماء سے تعلق کو بحال رکھتے ہوئے دین کا مطالعہ کریں اور سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت وقت دیا کریں پازیٹیولی. جو صحیح چیز ہے اس کو نشر کریں، جو صحیح چیز نہیں ہے اور یا جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے آپ کو نشر کرنے کا قطعاً کوئی حق حاصل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج مفتی صاحب سے ہم نے جو چند باتیں سیکھیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ دل کا صاف ہے، دل کا کھرا ہے، اسی لیے اس کی زبان کڑوی ہے. تو اس بات کی انہوں نے 2 پہلو بتائے، اور عام طور پہ جو پہلا پہلو لیا جاتا ہے کہ اسے لوگوں کی دل آزاری کرنے کا حق حاصل ہے، لوگوں کو گالیاں دینے کا حق حاصل ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ خلاف اسلام ہے. ایک بات ہم نے یہ سیکھی. دوسرا، احادیث کو یا مختلف اقوال کو مختلف مذہبی شخصیات کے ساتھ منسوب کر کے بعض اوقات ہم ان کے اوپر بہتان جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے نے کہا. تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ گوگل نے اپنا ایک آٹومیٹک یا شاید انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈر کوئی سافٹ ویئر ہے، آپ کی غلط نیوز چلاتے ہیں، بلکہ نیوز بعض اوقات ٹھیک ہی ہوتی ہے، وہ گوگل کی پالیسی کے خلاف آتی ہے تو اسے وہ کور کر دیتا ہے اور اوپر لکھا جاتا ہے فالس انفارمیشن. تو ہماری پوری دنیا میں علماء کرام موجود ہیں، ہمارے پاس IT اسپیشلسٹ موجود ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ احادیث کے اور قرآن پاک کی آیات ان کے مختلف زبانوں میں تراجم کے ایسے سافٹ ویئر بن جائیں کہ جیسے ہی کوئی آدمی اپڈیٹ کرے، جس طرح گوگل کہتا ہے کہ یہ فالس انفارمیشن ہے، اسی وقت اس کے اوپر رسول پاک سے منسوب کی بات ہو، کسی مذہبی شخصیت سے منسوب کی بات ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوا آ جائے کہ فالس انفارمیشن. یہ ایک ذہن میں میرے بات آئی. آپ میں سے جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک ہیں اس کے اوپر کام کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.